السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئندہ سال کا مالی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ جیسے اس مالی بجٹ میں انہوں نے تقریباً ہر شعبہ زندگی کے کاروبار میں ٹیکسز میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک جہاں پہ نیا جو ایک کاروبار نے جنم لیا ہے جس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں، ای کامرس میں بھی گورنمنٹ نے جب دیکھا ہے کہ ابھی تو انہوں نے اپنے نوزائیدہ بچہ ایک قسم کا پاکستان میں تو گورنمنٹ نے اس کو بھی نہیں بخشا اور ای کامرس پہ بھی ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسی سہولیات پیدا کرے کہ ہر بے روزگار شخص اس پہ بیٹھ کے اپنی ارننگ کا سلسلہ شروع کر سکے، جس میں گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں لگنا، اور لیکن گورنمنٹ سے وہ بھی نہیں دیکھا گیا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ای کامرس کی طرف آئیں تاکہ ملک میں جو ایک شرح ہے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کو اپنے پروں کے نیچے لے اور جو لوگ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے کام کریں، وہ باہر سے ڈالر کما کے پاکستان میں لائیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی لاہور پریس کلب میں، جس میں شامل ہوئے مشہور ای کامرس والے، جس میں جو مشہور شخصیات تھیں ان کے نام ہیں ثاقب اظہر، حیدر قاضی، عرفان ملک، عمر مبین۔ ثاقب اظہر نے اس پہ کیا بات کی، آئیے دیکھیے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ثاقب اظہر ہے اور میں ای کامرس سے وابستہ ہوں۔ پچھلے 15 سالوں سے اور پاکستان میں ایک تحریک چلائی جس میں ہم نے دیکھا کہ ای کامرس کی فروغ جو ہے وہ ایسی آئی کہ $1 بلین کی مارکیٹ پلیس 2018 سے 2025 میں $6 بلین تک پہنچ گئی۔ اس وقت پاکستان میں 30 سے 40 ہزار ای کامرس سٹورز ہیں۔ پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے جو کہ 17% گرو کر رہی ہے ایئر آن ایئر، واحد انڈسٹری۔ پاکستان میں اس وقت 30 سے 40 لاکھ فری لانسرز ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ $400 ملین پاکستان میں لے کر آئے، یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے۔ ایسی انڈسٹری جو ابھی گرو کرنے ہی لگی تھی، گورنمنٹ نے اس پر ایک ظالمانہ ٹیکس لگایا، اور وہ ٹیکس ایسا لگایا کہ پاکستان کی یوتھ جو پڑھنا چاہتی تھی ان کو کہا کہ نہیں یہیں پہ رک جائے۔ تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے یہاں پہ یا آج آئیں، ہمارے ساتھ ساری ایسوسیشنس موجود ہیں، اس کی پلیٹ فارمس موجود ہیں، اور ہم اس میں رکنے والے نہیں ہیں۔ نہ پاکستان میں کوئی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ای کامرس میں، نہ یہاں کوئی ایڈوائزری ہے، نہ یہاں کوئی منسٹری ہے، نہ یہاں کوئی ای کامرس کا انٹرنیشنل پلیٹ فارم آتا ہے، نہ یہاں کوئی پیمنٹ گیٹ ویز ہے، نہ یہاں کوئی انٹرنیشنل آفس ہے، لیکن ٹیکسز۔ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ باہر یہ چیز ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی ٹیکس لگنا، ہم نہیں کہہ نہیں لگنا، لیکن فیسلٹی کیا ہے؟ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ای کامرس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کر رہا۔ یہ 18% ٹیکس لگانا عام عوام سے، جو ایک بچہ گھر بیٹھا ہے 2, 3, 4 لاکھ روپے ارن کر رہا ہے، ایک فیمیل اسکردو میں بیٹھی ہے، گلگت بلتستان میں بیٹھی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں 18% ٹیکس آپ کا، یہ کیا کہاں کی ناانصافی ہے؟ یہ ایک غریب اور امیر میں مزید فرق ڈالنے کا میں کہتا ہوں کہ ایک حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل ان اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا، نہیں تو ہم اس کے بعد ایک نیکسٹ اختیار کریں گے۔ تھرڈلی، لاسٹلی میں کہنا چاہتا ہوں بفور پاس دس ٹو دی ٹیم کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت 215 ملک ہیں۔ ان 215 ملک میں سے 200 ملک ہیں جہاں پہ پالا، اور 15 ملک ایسے ہیں جہاں نہیں پاکستان ملک میں۔ پوری دنیا میں 215 ملک میں پاکستان 162ویں نمبر پر ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سلو ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس کو وہ لگا رہے ہیں آگے اس چیز کو امپروو کریں، تو یہ بہت بڑی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے جو پالیسی میکرز ہیں اگر کوئی، ان کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، بیکاز یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی وار کیا گیا جس کو بالکل سر۔
ثاقب اظہر صاحب کے ساتھ آپ نے ثاقب اظہر صاحب کی بات سنی. اب ایک بڑی کمپیٹنٹ شخصیت ہیں ایک ای کامرس کی جن کو دنیا عثمان ای کامرس والے کے نام سے جانتی ہے, جن کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, آپ دنیا بھر کی منڈیوں میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے جا سکتے ہیں اور ڈالر کما کے پاکستان لا سکتے ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ٹیکسز کی بھرمار کرنے سے یہ جو شعبہ ہے یہ ترقی نہیں کر سکے گا. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام عثمان ہے اور لوگ مجھے ای کامرس والا کے نام سے جانتے ہیں. میں پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر ای کامرس کو پروموٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. حکومت کی جو ریسنٹ پالیسی ہے یہ بھی اور پچھلے جو 70-75 سالوں سے ہم لوگ پالیسیز اس ملک میں امپلیمنٹ کرتے رہے ہیں یہ سوائے نالائکی کے کچھ نہیں ہے. ہم نے اس ملک کے اندر پہلے دن سے ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر امپورٹڈ چیز کو عزت دینی ہے اور ہر لوکل کو ہم نے خوار کرنا ہے. آئے وہ براؤن سکن ہو تو ہم اس کو بولیں گے سائڈ پہ ہو جا, وائٹ سکن ہوگی تو ہم اس کو عزت دیں گے. ابھی ایک نئی سکن جو ہے وہ گیم میں آ چکی ہے اور وہ ہے چائنیز سکن. جی جناب, چائنیز سکن. چائنیز سکن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ختم کر دیا. اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر پراپر پالیسی بلڈنگ نہ کی تو ہمارے ملک میں جو چلتے ہوئے کارخانے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک یہاں پر کپڑے بنانے والا, جوتے بنانے والا جو مینوفیکچرر ہے وہ 18% ٹیکس دے, لیکن ایک جو چینپا بیٹھا ہوا ہے چائنا کے اندر وہ وہاں پر بیٹھ کے ٹیموں کے ذریعے, علی ایکسپریس کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال کے لے جائیں, نہ اس کے اوپر انکم ٹیکس, نہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس, نہ ہی اس کے اوپر کسی دوسری قسم کی ڈیوٹی. کیا ہم لوگ اس ملک کے اندر ای کامرس انڈسٹری کو جو ابھر رہی ہے, جو بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری بن رہی ہے, اس کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اس ملک کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ کو ختم کر دیا, اسمال انڈسٹری کو ختم کر دیا؟ تو خدارا ہوش کے ناخن لیجئے. پچھلی گورنمنٹ نے ای کامرس کے اوپر انیشیٹو لیا تھا. ای کامرس جو ہے پالیسی اس ملک کو دی. آج اگر اس گورنمنٹ کی ویب سائٹ, گورنمنٹ بدل چکی ہے لیکن ای کامرس کی پالیسی نہیں بدلی. آج بھی commerce.gov.pk پہ آپ جاتے ہو تو وہاں پر پرائم منسٹر آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں, وہاں پر وہی پالیسی نظر آتی ہے جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی. تو اس گورنمنٹ کو آئے جو ہے 2 سال ہو چکے ہیں اور 2 سالوں کے اندر کیا ایک بھی قابل انسان اس گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے جو اس ابھرتی انڈسٹری کو سہارا دے سکے, جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سوائے یہ نالائکی کے, لاپرواہی کے کچھ نہیں, یا پھر یہ فورن ایجنڈا ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی ہم لوگوں نے امریکہ کی امداد پہ چلنا ہے یا کبھی ہم لوگوں نے چائنیز امداد کے اوپر چلنا ہے, کبھی ہم لوگوں نے خودداری کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنانا. جو اقبال ہمیں خود ہی کا سبق دے چکے ہیں وہ ہم لوگ شاید کتابوں میں صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اس ملک اور اس ملک کے نوجوان کو اس ملک میں عزت کا راستے سے کاروبار کرنے نہیں دینا. کسی کو مڈل ایسٹ بھیج دینا ہے اور کسی کو اسپین کی کشتیوں کے اندر سمندر کا رزق بنانا ہے. بہت شکریہ. آپ نے ثاقب اظہر صاحب کی, عثمان ای کامرس والے, یہ دونوں بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں اپنی لائن میں. آپ نے ان کی باتیں سنی. گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ ای کامرس کو پرموٹ کریں, نہ کہ اس پہ ایسے ٹیکسز لگا دیں کہ کوئی بھی اس طرف آنا پسند نہ کرے, کیونکہ اس پہ آپ دیکھ لیں پاکستان کو فائدہ ہے اگر آپ اسے پرموٹ کریں گے. جب یہ کسی جگہ کسی سٹیج پہ پہنچ جائے تو پھر آپ بلا شک ٹیکس لگائیے گا, کسی کو ٹیکس دینے میں پرابلم نہیں ہوگی. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا, لیکن آپ پہلے اسے کو پرموٹ تو کریں, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ تو پیدا کریں. ابھی تو میرا خیال ہے 95% لوگوں کو ای کامرس کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو میری درخواست ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان شخصیات کی بات سنیں
اور ان کو اگر وہ ان سے کوئی رائے لینا چاہے تو یہ بڑی زبردست رائے رکھنے والے بندے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اور دیکھتے رہیے آواز پاکستان۔